السلام علیکم، کیسے ہیں آپ پیارے بچوں؟ میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں سلک اسکول آف ٹمارو سٹی کیمپس بلوال سے۔ آج میرا آپ کے ساتھ 12واں لیکچر ہے۔ ہم لوگ دوسرے سبق پڑھ رہے ہیں نعت۔ نعت کیا ہے؟ جی ہاں، نعت ایک نظم ہے۔ نعت نظم ہے جس میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اور ہم نے کیا پڑھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں؟ جی ہاں، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں برے راستے سے بچایا اور نیک کام کرنے کی تلقین کی ہم سب لوگوں کو۔ تو ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے؟ جو راستہ کس نے بتایا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیونکہ حضرت محمد ہمیں جو بھی بات کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن مجید۔ جی، قرآن مجید میں جو بھی موجود ہے وہ وہی باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی یا جو ہمیں حکم دیا۔ وہ تمام ہدایات موجود ہیں جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ یہ ہمارے پاس عملی نمونے کی صورت میں موجود ہیں، جب چاہیں ہم اس سے ہدایت لے سکتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے سے ہم لوگ اپنی زندگی اور آخرت دونوں میں کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے، کیونکہ اس میں سب کچھ کیا ہے؟ جی ہاں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایات دیں، جو رہنمائی کی ہماری، وہ سب اس میں عملی نمونے کی صورت میں موجود ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنی چاہیے؟ جی، ہم نے پہلے پڑھا کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلائے اور ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی یہی دعا کرتے ہوں گے۔ جی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، مشکل میں صبر کرتے تھے، کوئی بھی دکھ آتا یا پھر کوئی بھی مشکل راہ ہوتی آپ اس کا صبر سے سامنا کرتے تھے، کبھی بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی گلہ یا کوئی بھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ ایسے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم سب لوگوں کو اس راستے پہ چلا جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے اور ہمیں بھی چلنے کا حکم دیا۔ اور ہم نے کیا پڑھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور 7 آسمانوں کی سیر کی۔ ایسے یہ سب کب ہوا؟ جی ہاں، معراج کی رات۔ یہ سب کب ہوا؟ معراج کی رات کو۔ معراج کا واقعہ آپ لوگوں نے سینڈ کرنا ہے ریکارڈ کر کے اسکول کے نمبر پہ، اوکے؟ معراج کی رات میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری نبی ہیں، ان پر آخری آسمانی کتاب نازل ہوئی قرآن مجید، جو کہ ہمارے پاس عملی نمونے کی صورت میں موجود ہے، اور اس میں جو بھی باتیں ہیں وہ وہی ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی یا ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں بتائیں، اور اس پر عمل کرنے سے ہم لوگ سب کامیاب ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ یہ کب ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام؟ جی، معراج کی رات۔ اور ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے یہ باتیں یاد رکھنی ہے اور درود پاک پڑھنا ہے۔ اب میں نے کتنی بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا ہے؟ آپ نے درود پڑھا ہے؟ ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا 10 نیکیاں ملتی ہیں درود پاک پڑھنے سے۔ شاباش۔ اب اپنی کتاب نکالیں، صفحہ نمبر 8۔ صفحہ نمبر 8 میں ہم لوگ سبق کی دہرائی کریں گے۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، جو لفظ پڑھوں گی آپ نے اس کو غور سے دیکھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے۔ ہمارے لیے لائے رب کی کتاب، عمل کے لیے جو ہے سب کی کتاب، ہوئے عرش پر رب سے وہ ہم کلام، ہزاروں درود ان پہ لاکھوں سلام، خدا سے ہماری یہی ہے دعا، محمد کے راستے پہ سب کو چلا۔ ہم نے آج اپنا سبق مکمل کر لیا ہے، ریڈنگ کی دہرائی بھی ہم نے کر لی ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ترنم سے پڑھنا ہے اس پوری نظم کو، اس پوری نعت کو، ٹھیک ہے؟ اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 11 نکالیں۔ دیکھیں سوال نمبر 4 ہے، کل ہم نے 2 سوال کیے تھے، سوال نمبر 2 اور 3، آج ہم چوتھا سوال کریں گے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟
پھول میں دیے گئے الفاظ جملوں میں لگا کر سوالیہ جملے بنائیں اور سوالیہ کا نشان بھی لگائیں. آپ کو پتہ ہے سوالیہ جملے کون سے ہوتے ہیں؟ جی ایسا جملہ جس میں کوئی سوال پوچھا جائے یا پھر کوئی بھی بات پوچھی جائے اور سوالیہ نشان آپ سب نے دیکھا ہوا ہے کون سا ہوتا ہے؟ جی ہم نے لگایا بھی ہوا ہے اپنے سوالوں میں. ویری گڈ, آپ سب کو پتہ ہے. اب اس پھول میں دیکھیں کون کون سے الفاظ ایسے ہیں جو ہم سوالوں میں استعمال کر سکتے ہیں. کب, کیا, کیوں, کہاں, کیسے, یہ سب کیا ہیں؟ سوالیہ جملے میں الفاظ ہیں استعمال ہونے والے. پہلا جملہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تم بیمار ہو. اب اس کا ہم لوگ سوال کیسے بنائیں گے؟ جی ہم لگائیں گے کیا تم بیمار ہو. ہم لکھیں گے کیا تم بیمار ہو, اور آخر میں کیا آئے گا؟ سوالیہ نشان. یہ ہم نے کیا لگایا ہے؟ سوالیہ نشان, کیونکہ ہم نے سوال پوچھا ہے کیا تم بیمار ہو. ایسے ہی دوسرا جملہ کیا ہے؟ امی جا رہی ہیں. جب آپ کی امی کہیں جا رہی ہوں تو آپ ان سے پہلے پوچھتے ہیں, کیسے آپ سوال کرتے ہیں؟ آپ جلدی جلدی پوچھتے ہو امی کہاں جا رہی ہیں آپ. ایسے ہی آپ یہ تو نہیں پوچھتے امی کب جا رہی ہیں. امی کہیں جا رہی ہوں آپ پوچھتے ہیں کہاں جا رہی ہیں آپ, ہم نے بھی آپ کے ساتھ چل جائے. ایسے ہی تو ہم کیا لگائیں گے؟ کہاں. امی کہاں جا رہی ہیں. امی کہاں جا رہی ہیں. آخر میں کیا آئے گا؟ سوالیہ نشان. تیسرا جملہ دیکھیں, ہم سیر کرنے جائیں گے. یہ تو آپ بتا رہے ہو یہ ایک جملہ ہے, لیکن اس کو سوال میں تبدیل کرنا ہے. ہم کیسے کریں گے؟ اس میں کوئی بھی سوالیہ الفاظ لگا کے. ہم سیر کرنے کیوں جائیں گے, ایسے ہو سکتا ہے. یا پھر ہم سیر کرنے کب جائیں گے. اس میں کیا آئے گا؟ جی ہم سیر کرنے کب جائیں گے. آپ ایسے ہی پوچھتے ہو ہم سیر کرنے کب جائیں گے. آخر میں کیا آئے گا؟ سوالیہ نشان. ہم سیر کرنے کب جائیں گے. چوتھا دیکھیں جملہ, آپ پیدل جا رہے ہیں. اس کو ہم سوالیہ جملہ کیسے بنائیں گے؟ اس میں ان میں سے کوئی بھی لفظ لگا کر. آپ دیکھیں کیسے بنائیں گے. آپ پیدل جا رہے ہیں. کیا آپ پیدل جا رہے ہیں, یا آپ پیدل کیسے جا رہے ہیں؟ وہ تو نظر آ رہا ہے کہ پیدل کیسے جاتے ہیں. جی چل کر. آپ پیدل جا رہے ہیں. آپ پیدل کیوں جا رہے ہیں. ہم لکھیں گے آپ پیدل کیوں جا رہے ہیں. آخر میں سوالیہ نشان آئے گا. پانچواں جملہ دیکھیں, تالاب کا پانی گندا ہو گیا. ہم اس میں کیا لگائیں گے؟ جی ہاں شاباش, ہم اس میں لگائیں گے کیسے. تالاب کا پانی کیسے گندا ہو گیا. تالاب کا پانی کیسے. کیسے میں 4 سرے ہیں, ایک شے کا اور 3 سین کے. کیسے گندا ہو گیا. آخر میں سوالیہ نشان آئے گا. 5واں سوال دیکھیں, دیے گئے الفاظ کے سامنے ان کے ہم آواز الفاظ چن کر لکھیں. ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہو. کوئی بھی لفظ جن کی آواز ایک جیسی ہو ان کو بولتے ہیں ہم آواز الفاظ. اب آپ کے سامنے یہ دیے گئے ہیں پھول میں 4 ہم آواز الفاظ لکھے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ ان میں سے کسی لفظ کے ساتھ مل رہا ہے, کن کی آواز ایک جیسی ہے, وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے. جیسے پہلا ہے رسول. رسول میں سے ان میں کون سا ہے ہم آواز الفاظ؟ سلام, چلا, دکھایا یا اصول. رسول کا کیا ہوگا ہم آواز الفاظ؟ جی ہاں شاباش, ایک بچی نے بتایا کہ اصول ہوگا. ہم یہاں پہ لکھیں گے اصول. الف صاد واو لام اصول. دوسرا لفظ ہے بچایا. بچایا میں کیا لکھیں گے؟ بچایا, سلام, چلا یا دکھایا. بچایا, شاباش, دکھایا. ہم نے 2 ہم آواز الفاظ کر لیے, پیچھے رہ گئے کتنے؟ 2. ہم کلام اور دعا. یہ آپ خود کریں گے, یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ نے ضرور کرنا ہے اور خود کرنا ہے.
آج آپ نے 2 سوال کیے ہیں کہ سوالیہ جملے بنائے ہیں ہم نے ان سب الفاظ کا استعمال کر کے، کیا، کب، کیسے، کہاں، کیوں۔ ان سب سوالوں کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم سوال کیسے بناتے ہیں۔ سوالیہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، شاباش، ایسا جملہ جس میں کوئی بھی بات پوچھی جائے یا پھر کوئی بھی سوال پوچھا جائے۔ ہم آواز الفاظ کیے ہیں۔ ہم آواز الفاظ کسے کہتے ہیں؟ جن الفاظ کی آواز ایک جیسی ہو، اور یہ دونوں آپ نے خود لکھنے ہیں۔ ان میں سے آپ نے چن کے کوئی بھی لفظ یہاں پہ لکھنا ہے جو اس کی ہم آواز الفاظ ہو۔ اپنی نوٹ بک نکالیں۔ نوٹ بک پہ سب سے پہلے آپ نے آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھنی ہے۔ گھر کا کام، عنوان ہے ہمارا املا، الف میم لام الف حمزہ۔ املا، پہلا لفظ ہے آج کا آپ کا املا کا عمل۔ عمل ہم کیسے لکھیں گے؟ عین سے یا الف سے؟ جی ہاں، عین سے۔ عین آدھا، میم آدھا، لام آدھا لائن سے نیچے ہو اور نیچے سے گول۔ عمل۔ اس کے بعد ہے سلام۔ سلام میں کتنے کیا آئے گا؟ جی سین آئے گا۔ سین کے کتنے شوشے ہوتے ہیں؟ 3۔ سین لام الف میم، سلام، عمل، سلام۔ تیسرا لفظ ہے ہدایت۔ ہے دال الف یہ تے، ہدایت، عمل، سلام، ہدایت۔ 3 الفاظ ہم نے کیے املا کے۔ اب نے اس کو پورے صفحے پہ لکھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے اپنے رف رجسٹر پر۔ آج ہم نے کیا کیا ہے؟ بک ورک کیا ہے، ریڈنگ کی ہے، ریڈنگ کی ہم نے دہرائی مکمل کر لی ہے، اور املا کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے اپنے رف رجسٹر پر۔ آج ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں الفاظ معنی آپ نے کیے ہیں، سوال جواب کیا ہے، بک ورک کیا ہے، اور املا آپ نے ان سب کی پریکٹس کرنی ہے اپنے رف رجسٹر پر، اور اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اس پورے سبق کو۔ آپ نے پہلے کیا سبق، اور اب آپ کا دوسرا سبق تھا نعت۔ آپ نے بہت اچھا پڑھنا ہے اور اس کو بھولنا نہیں ہے۔ اوکے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔